आदाब नाज़रीन, क्या हाल है आपके। कुछ वक्फे के बाद एक बार फिर नाम न्यूज़ पर आपके लिए न्यूज़ टुडे शो लेकर हाजिर हुआ हूँ। दुनिया में बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं इस वक्त, और तो जो तब्दीलियाँ आ रही हैं लेकिन ख़ित्ते में भी बहुत सारे नए फैक्टर्स जन्म ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर कतर एक नए प्लेयर के तौर पर सामने आया है। कतर क्या करना चाहता है, ईरान का क्या जवाब है। अमेरिकी सदर फिर सोकर उठ गए हैं और उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त लंबा चौड़ा एक बयान दाग दिया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बयान है बहुत। उसके नतायज और अवाक़िब बहुत गहरे होंगे। इन पे बात करेंगे नाज़रीन। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की जानिब से तय कर लिया गया है कि नो मोर अफ़गान उबूरी हुकूमत, अब अफ़गान तालिबान रजीम कहा जाएगा। क्यों, इस पे बात करेंगे नाज़रीन। अब से थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप सोकर उठे हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा जो एक और डेवलपमेंट हुई उस पर हम बात कर लेते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तो उनको उनके इक़दामात से ये लगता है कि अमेरिका मुसलसल अवॉइड कर रहा है तसादुम। किस वजह से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप सब जानते हैं किस वजह से, लेकिन अमेरिका तसादुम अवॉइड कर रहा है। ये सबसे जो बुनियादी बात है, सबसे अच्छी बात यही है इसमें। और मुज़ाकरात का इंतज़ार कर रहा है। बारहा धमकियाँ दे चुका है ईरान पर हमलों की, ईरान को तबाह करने की। मार्को रूबियो ने भी बहुत कुछ कहा, वो फलां ने कहा, सब ने कहा। लेकिन इसमें पाकिस्तान की कोशिशें, आज ईरान ने एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का एक तरह से नारा लगाया है। हुआ ये कि ईरान को कतर के हवाले से कुछ पैगामात मौसूल हुए थे। कतर सरगर्म है। अभी कतर के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उन्होंने अमेरिका का दौरा भी किया था और फिर मार्को रूबियो से उनकी मुलाकात भी हुई। कतर भी सरगर्म है कि ख़ित्ते में जो है कोई वायदा कोई ना कोई तय पा जाए, और वो कतर के खिदमात भी पेश करना चाहता है ताकि वायदा, अगर जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन है, अगर वो कतर में हो जाए। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये होगा या नहीं अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ईरान ने बहुत वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया है इस हवाले से। अमेरिका को तो जो ईरान कहता है वो दो तरफ़ा मामला है। उस पर जो सदर ट्रंप ने बात की है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट उस पर नकात हैं। लेकिन आज ईरान की जानिब से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया, वो उसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान की जानिब से ये कहा गया कि कतर जो है वो हम उसकी कोशिशों का खैर मकदम करते हैं, और कतर चूँकि ये कोशिश कर रहा है, पर ईरान को इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। जितने भी उनका मौक़िफ़ ये है कि जो भी इस मामले को हल कराने की कोशिश करेगा उसमें हम उसको ख़राज तहसीन भी पेश करेंगे और उसका खैर मकदम भी करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा बहुत वाज़ेह और दो टोक अंदाज में कि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल मीडिएटर है वो, माफ़ कीजिएगा, जो ईरान का ऑफिशियल मीडिएटर है वो पाकिस्तान है, और हमने अपनी तजावीज़ पाकिस्तान को दे दी और पाकिस्तान ही के ज़रिए से बात करेंगे। अमेरिका का भी ऑफिशियल मीडिएटर पाकिस्तान ही है। अभी तक अमेरिकन हुकूमत ने जो है वो अभी तक वाज़ेह तौर पर उनका मौक़िफ़ यही है, और वो यही कह भी रहे हैं कि पाकिस्तान को तजावीज़ दे दी, पाकिस्तान के ज़रिए बातचीत हो रही है। इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट आज ये हुई है, बहुत अच्छी बड़ी ख़बर है। आपको पता है कि ईरान का एक जहाज़ जो है वो तिजारती जहाज़ वो कब्ज़े में ले लिया था सिंगापुर के पानियों के पास। वज़ीर ख़ारजा ने सिंगापुर के वज़ीर ख़ारजा से भी बात की थी उस हवाले से, लेकिन और पाकिस्तान डायरेक्ट मीडिएशन भी कर रहा है चूँकि, तो पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। जो उस पर 11 पाकिस्तानी सवार थे, जो जहाज़रान कह लें, सी फारर्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो और ईरानी तकरीबन 28 लोग हैं शायद ईरान के, उन तमाम को पाकिस्तान रिपैट्रिएट कर दिया गया। और वज़ीर ख़ारजा ने इस पर आज नेटाली बेकर से मुलाकात में उनका शुक्रिया भी अदा किया। और ये बहुत ही फार रीचिंग इम्पैक्ट का हामिल कदम है अमेरिका का, इसलिए कि ये इससे पहले अपना हुर्मुज़ में जो हमने देखा था कि ईरानी जहाज़ कब्ज़े में लिया था, उसमें उसके लोग भी पाकिस्तान रिपैट्रिएट कर दिए गए थे। एक मरहले में 7 जो ज़ख्मी थे, और फिर अगले मरहले में 15 अब ये कर दिए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी हुकूमत यकीनी तौर पर जो ईरानी हैं उनको रिपैट्रिएट कर रही है ईरान में। कल उसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे।
یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم امریکی صدر کا بیان دیکھیں، وہ اب سے تھوڑی دیر پہلے سو کر اٹھے ہیں. سو کر اٹھنے کے بعد انہوں نے، آپ کو پتہ ہے وہ بیان دیتے ہیں روز، اور ایک بہت زبردست بیان دیتے ہیں. آج انہوں نے بہت زبردست بیان دیا ہے. ایک تو انہوں نے اس بات کا پر یقین کا اظہار کر دیا ہے کہ ایران ہتھیار ڈال دے گا. یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے، پہلی بار انہوں نے کہا ہے کہ ایران ہتھیار ڈال دے گا. اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ جناب ایران میں اسپائلرز ہیں، یا ایران میں کچھ انتہا پسند ہیں، سخت گیر ہیں. وہ انتہا پسند کے بجائے سخت گیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ اس امید کا بھی اظہار کر دیا ہے کہ جو سخت گیر عناصر ایرانی حکومت میں، ان کا اشارہ یقینی طور پر مجتبیٰ خامنہئی کی جانب ہوگا، پاسداران انقلاب کی جانب ہوگا، وہ جو خاتم الانبیاء بریگیڈ ہے اس کی جانب ہوگا. انہوں نے کہا وہ جلد پیچھے ہٹ جائیں گے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایران پر پریشر ڈالنا جاری رکھیں گے اس وقت تک جب تک ایران معاہدے پر نہیں آ جاتا. ایک تو یہ بڑی انہوں نے سگنیفیکنٹ بات کی. نیوکلیر انرچمنٹ کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے، بلکہ انرچڈ نیوکلیر کا جو ایشو ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی. انہوں نے کہا کہ ایرانی مذاکرات کار یہ کہتے ہیں کہ نیوکلیر انرچڈ کو آپ کو امریکہ کو صاف کرنا پڑے گا. جو انرچڈ مٹیریل ہے اس کو امریکہ کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ ایران کے پاس نیوکلیر ڈسٹ کو صاف کرنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے. نیوکلیر ڈسٹ جب آپ انرچ کرتے ہیں یورینیم تو اس سے نیوکلیر ڈسٹ جنریٹ ہوتی ہے. اور نیوکلیر ڈسٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے ایک نظام چاہیے ہوتا ہے. اب جو ایران پر اس وقت جو کچھ بھی تباہی آئی ہے اس میں امریکہ نے جس طرح سے ٹارگٹ کر کے اس کو نشانہ بنایا، اور اسرائیل نے، تو اس کے نتیجے میں فی الحال ایران کے پاس یہ نہیں ہے. ورنہ ایران نیوکلیر کے حوالے سے ایک جدید ملک ہے. تو یہ انہوں نے کہا. ابھی ایران کا جواب اس کے اوپر نہیں آیا. میرا یہ خیال ہے کہ ایران فی الحال اس پر خاموش رہے گا. اگر کوئی جواب آیا بھی تو ڈھیلا ڈالا سا جواب آئے گا. لیکن یہ جواب جو ہے وہ یہ ان کی بات جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپریشن فریڈم دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہا ہوں، کیونکہ ایران کے پاس جو ہے وہ اپنا ہرمز بند کرنے کا راستہ واحد راستہ تھا، اور ہمارے پاس بڑے راستے ہیں. وہ یہ تاثر دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی جنرلز کا ایک گروپ، معاف کیجیے گا، امریکی جنرلز کا ایک گروپ ایران سے میری ملاقات کا منتظر ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے بعد امریکی فوج جو ہے وہ حرکت میں آ سکتی ہے اگر ملاقات ناکام ہوتی ہے. تو یہ دھمکی ہے ایک طرح سے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دھمکی دی ہے کہ پروجیکٹ فریڈم دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہا ہوں، اور اس بار جب امریکی جو سپاہی ہیں وہ وسیع تر آپریشن کا ایک حصہ ہوں گے. یعنی وہ اور بھی طرح سے آپریشن کریں گے. ہو سکتا ہے بمبنگ کریں، اسرائیل کو ساتھ ملائیں، کچھ اور اتحادیوں کو ساتھ ملائیں. یہ خطرہ موجود ہے، اور پاکستان اسی خطرے کو روکنے کے لیے سرگرم ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان جو یہ معاملہ چل رہا ہے، اس کو یقینی طور پر جو ہے وہ ایک خطرناک موڑ بھی آ گیا ہے. لیکن یہ آج کا ان کا بیان امریکی صدر کا میرے ذاتی رائے میں یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ امریکی صدر اب نہیں چاہتے کہ دوبارہ جنگ چھڑے. اور یقینی طور پر جب وہ آپریشن فریڈم شروع کریں گے تو ایران پھر جواب دے گا. ابھی چند روز پہلے بھی ایران نے گو کہ وہ انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر ٹارگٹ کیا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا. انہوں نے کہا کہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ وہ امریکی شپس تھے. وہ تو حملہ بھی یو اے ای نے کیا تھا، اور شپس بھی رشین تھے، معاف کیجیے گا یو اے ای کے تھے. اب اس میں اگر آپریشن فریڈم شروع ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں چائنا بھی کنسرنڈ ہوگا، اس میں قطر بھی کنسرنڈ ہوگا، اس میں رشیا بھی کنسرنڈ ہوگا، پاکستان تو ہے ہی. لیکن بہرحال اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے کنٹینرز تو کسی رکاوٹ کے بغیر گزر رہے ہیں آبنہ ہرمز سے. آپریشن فریڈم بند ہے تو باقی دنیا کی ٹریڈ بند ہے. صرف پاکستانی کا کنٹینرز جو ہیں وہ ان کو گزرنے کی اجازت ہے. دے آر ٹریڈ کنٹینرز، اور دے آر آئل ویسلز، وہ سب گزر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے، اور اس میں امید کی کرن اس میں موجود ہے. لیکن خطرے کی لکیریں بھی موجود ہیں. خطرے کی سرخ لکیر بھی موجود ہے، امید کی کرن بھی موجود ہے. مجھے یہ یقین ہے کہ ایرانی قیادت اور امریکی قیادت جو ہے وہ جلد ایک میز پر ہوں گے. کیسے ہوں گے، کیوں ہوں گے، اس پر کل بات کریں گے، یا اگلی نشست میں بات کریں گے. پرسوں اگلی نشست رکھیں گے، اس پہ بات کریں گے. اب آ جاتے ہیں ناظرین ذرا دوسرے ایشو کی جانب. آپ کو پتہ ہے گزشتہ روز بنوں میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں 15 پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے، جن کے جنازوں کی آج پکچر بھی سوشل میڈیا پر تھی.
لیکن سوشل میڈیا کی پکچر کو میں اتنی ویلیو اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ بعض اوقات وہ بہت ساری چیزیں فیبریکیٹ کر کے لوگ ڈال دیتے ہیں. لیکن آج پاکستان نے دفتر خارجہ میں ڈیمارش کیا ناظم الامور کو. اب اس ڈیمارش میں ایک تبدیلی ہے، بہت ہی ریڈیکل تبدیلی جس کو کہتے ہیں، بہت بنیادی تبدیلی ہے. وہ تبدیلی یہ ہے کہ اس سے پہلے جب ڈیمارش کرتے تھے اور پریس جاری ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ افغانستان کے ناظم الامور کو طلب کیا گیا ہے، اور یا پھر کہتے تھے افغان عبوری حکومت کے ناظم الامور کو طلب کیا گیا. آج پہلی بار الفاظ میں تبدیلی ہے، اور الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ چارج دی افیئر آف دی طالبان رجیم. یہ پہلی بار ہے پاکستان کا، یہ ڈیسائسو ایکشن ہے. پاکستان نے آج سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ طالبان کی عبوری حکومت کو، جو پاکستان نے عبوری حکومت کا اسٹیٹس دے رکھا تھا، وہ ختم. نو مور عبوری حکومت، اس لیے کہ طالبان جو ہیں وہ عبوری حکومت بننے پر تیار نہیں ہے، وہ حکومت بننے پر تیار نہیں ہے، وہ دہشت گرد گروہ بننے پر تیار ہے. کیونکہ آج پاکستان نے ان کو جو ایک راستہ تھمایا ہے ناظم الامور کو، اس میں دو تین چیزوں کی جانب اشارہ کیا گیا. اس میں ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہماری کوشش رہی ہے امن کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے پاس یہ شواہد موجود ہیں جو یقینی طور پر مہاراشٹر کے ساتھ دیے بھی گئے ہیں کہ افغانستان میں اس کی پلاننگ ہوتی رہی، اور افغان طالبان بھی ان کی مدد کرتے رہے. ایک بات تو یہ. دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو پورا یقین ہے ان شواہد کی بنیاد پر کہ یہ حملہ افغانستان میں پلان بھی ہوا اور ایگزیکیوٹ بھی افغانستان سے ہوا. اور پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ خطے میں امن کے لیے سرگردہ رہا ہے. افغانستان کے عوام سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن افغان عبوری انتظامیہ جو ہے اس کو سدھرنا ہوگا. یہ اس کے لیے پیغام ہے. پاکستان جب اس کو رجیم کہہ چکا ہے طالبان رجیم، تو شاید دنیا بھی اب اس کو عبوری حکومت نہ کہے. لیکن یہ دیکھنا ہوگا اگلے چند دن میں پاکستان کی طرف سے یہ سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اب اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.